اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو خبر ہے کہ آج کے پروگرام کا عنوان شرعی علم کی اہمیت اور علماء کرام کا مقام، اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی۔ میں نے جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ جانکار ہیں، جانتے ہیں، اور جو لوگ نہیں جانتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید اور سنت رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عہد مبارک اور اسلام کی پوری تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ میں علم کی جو اہمیت رہی ہے وہ کبھی بھی کسی دوسری چیز کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سب سے پہلے جو آیت کریمہ نازل فرمائی اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ اقرأ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا، جس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اور اس رب کے نام سے پڑھیے جو رب اکرم ہے، جس نے قلم کے ذریعے لوگوں کو علم دیا اور انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جو چیزیں انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اسلامیہ کی ابتدا تھی، جب آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے اللہ رب العالمین نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس موقع سے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی آیت کریمہ جو کہ دنیا کی مقدس ترین اور عظیم ترین اور دنیا کے سب سے عظیم معجزے قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ تھی، ایک ایسی کتاب جس کتاب میں اللہ رب العالمین نے خود چیلنج کیا ہے کہ اس جیسی کوئی آیت یا کوئی صورت ساری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی نہیں پیش کر سکتے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ علم کا دوسرا سمندر اور علم کا دوسرا چشمہ صافی جو کہ احادیث مبارکہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ پڑھیں اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا پڑھوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلمہ ما انا بقاری یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی، اور اللہ رب العالمین نے جو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ تھی۔ ان دونوں کی دونوں چیزوں کی ابتدا پڑھنے لکھنے اور آپس میں بحث و مباحثہ کرنے کے طریقے اور اس اسلوب سے شروع ہوتی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی پہلی آیت کریمہ قرار دیا، اور جس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
شریعت اسلامیہ کی ابتدا ہوئی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پڑھے لکھے لوگ اور جو لوگ نہیں پڑھے لکھے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اسلامی شریعت اور اسلامی مزاج میں کہیں بھی اس بات کا تصور نہیں پایا جاتا کہ کسی چیز میں زیادتی کی دعا کی جائے، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ علم میں زیادتی کی دعا فرمائیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں ارشاد فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر جانکار سے اوپر ایک بڑا جانکار ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہر علم رکھنے والے کا وہ اس سے زیادہ علم رکھنے والا اور علم کے تمام رازوں کو جاننے والا یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے جہالت اور علم نہ ہونے سے پناہ مانگنے کی بات بھی کہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں علماء کرام کی قدر کرتے ہوئے، علماء کرام کے مقام کو بتاتے ہوئے یہ بھی فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ خشیت رکھنے والے اور اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے یہ علماء کرام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار دلائل موجود ہیں قرآن و سنت کے اندر جن سے علم کی فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر علم کی اہمیت پر تبصرہ فرمایا ہے اور علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جاہل نہ بنیں بلکہ عالم بن کر کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہی اسباب ہیں کہ جنگ بدر میں جب 70 قیدیوں کو پکڑ کر کے لایا گیا کفار میں سے، وہ سارے کے سارے کافر تھے، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین کے دین کا انکار کرنے والے تھے۔ ان 70 قیدیوں کو جب پکڑ کر کے لایا گیا تو ان کا فدیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعین فرمایا وہ فدیہ تھا کہ یہ سارے کے سارے قیدی جو 70 قیدی ہیں یہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ یہ فدیہ تھا جو ان قیدیوں کے اس سزا کے طور پر دیا گیا۔ ان قیدیوں کو قتل بھی کیا جا سکتا تھا، ان کو قید خانے میں بھی ڈالا جا سکتا تھا، ان قیدیوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک بھی کیا جا سکتا تھا جس سلوک کی بنیاد پر ان کو شہر بدر کیا جائے یا ان کو سزائیں دی جائیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کفار سے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنے لکھنے کی بات کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پڑھنا لکھنا یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کفار مسلمانوں کے بچوں کو شرعی علوم نہیں سکھاتے، قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دیتے، بلکہ وہ دنیاوی تعلیم دیتے کہ کیسے لکھا جائے، کیسے پڑھا جائے، کون سی باتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے معاملات کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کی بات کہی گئی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی دین اور علم دین اور شریعت اسلامیہ کے علوم کی فضیلت کا اندازہ اس روایت سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ،
وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک بات بھی سیکھ لو تو لوگوں تک اس کو پہنچا دو. وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور یہودیوں سے اگر تم کوئی روایت ملتی ہے تو ان سے روایت کو نقل کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہودی جو اسلام دشمن ہیں ان سے روایت کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ساتھ میں تنبیہ کر دی گئی ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو میری جانب جان بوجھ کر کے جھوٹ کو منسوب کرے گا اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی بنو اسرائیل سے، یہودیوں سے کوئی بات نقل کرنے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روح کا اور قرآن و سنت کے مکمل مفہوم کا پورا خیال رکھیں اور اس کے مطابق کوئی بات کہیں. اگر کوئی بات قرآن و سنت کے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہوں گی تو ایسی صورت میں انسان اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے کوئی راستہ اپنایا اور اس کے ذریعے وہ علم شریعت کو حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس راستے کے ذریعے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے. یہ علم کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے ایک گوشہ ہمارے موضوع کا ہے علماء کرام کا مقام اور ان کا مرتبہ. علماء کرام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. ترمذی کی حسن صحیح روایت ہے، علامہ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے عابد پر اسی طریقے سے ہے جیسے تم میں سے اور میرے درمیان فرق ہے. یعنی تم میں سے ایک عام آدمی، ادنا سا آدمی، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ویسے ہی ایک عابد ایک عالم کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان والے یعنی فرشتے اور زمین میں رہنے والے لوگ، یہاں تک کہ بلوں کے اندر زندگی گزارنے والی چوٹیاں اور سمندر اور پانی کی تہوں میں رہنے والی مچھلیاں، یہ سارے کے سارے دعائیں دیتے ہیں اس انسان کو جو لوگوں کو خیر کی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. اس سے بھی علماء کرام کی فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری کسی بات کو سنتا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. اور کبھی کبھار بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پہنچانے والے سے زیادہ جانکاری رکھتے ہیں. اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم علم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو اور اسی طریقے سے غلط قسم کے علم کو پھیلانے کی وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی کی حسن روایت ہے، من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار. فرمایا جس سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا گیا، کوئی جانکاری لی گئی کسی انسان سے اور اس انسان نے جاننے کے باوجود اس بات کو چھپا لیا تو قیامت کے دن اس آدمی کو جہنم کی آگ کا
لباس پہنایا جائے گا۔ یہ اس کی وعید ہے جہالت کی اور علماء کرام کی ناقدری کرنے کی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن ينتزعه ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین علم کو دنیا سے ایک بیگ نہیں اٹھاتا، بلکہ علم کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ علماء کرام دھیرے دھیرے اس دنیا سے فوت ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب کوئی عالم دین دنیا میں نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے اور وہ غلط انداز کا فیصلہ دے کر کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس روایت سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے اور ہمارے سامنے وہ روایت بھی ہونی چاہیے جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب غرغرے کے عالم میں تھے، یعنی وفات ان کی قریب تھی، ان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو وہ زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو پوری زندگی علم حدیث کی خدمت کرتے رہے، علم حدیث کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، تو کون سے اسباب ہیں کہ آپ اتنا زیادہ بلک رہے ہیں اور رو رہے ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ دن پہلے مجھ سے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے سوال و جواب کیا تھا، مجھ سے سوالات کرتے تھے، جن میں سے 40 سوالات مجھ سے پوچھے گئے، 36 کے بارے میں نے کہا کہ مجھ کو اس کا جواب نہیں پتا ہے اور 4 کا جواب دے دیا۔ میں اس وجہ سے روتا ہوں اور بلکتا ہوں کہ میں نے 4 کا جواب کیوں دے دیا تھا۔ ان کے شاگردوں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ آخرت میں جن چیزوں کے بارے میں نے جواب نہیں دیا تھا اس کے بارے میں تو سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن 4 سوالات جن کے جوابات میں نے دے دیے تھے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ایسا جواب کیوں نہیں دیا، ویسا جواب کیوں دیا۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے غلطی کی ہو اور اللہ رب العالمین کے یہاں میری پکڑ ہو جائے۔ تو یہ احساس جب تک ہمارے اندر نہ ہو علم کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے، تب تک ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک روایت ہے، ایک عبارت ہے جو علماء کرام نے جس روایت کو اور عبارت کو بنیاد بنایا ہے علم شریعت کا، اس عبارت کے اندر فرماتے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ دین جو ہے، یہ علم جو ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے، لہذا تم اس بات پر غور و فکر کیا کرو کہ کن لوگوں سے علم شریعت اور دین حاصل کر رہے ہو۔ اور ترمذی اور ابو داؤد کی روایت اسی انداز کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم عمن یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے طریقے اور دین پر ہوتا ہے، لہذا انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی رکھتا ہے۔ یعنی دوستی رکھنے کے قابل صرف وہی لوگ ہیں جو علم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں، علماء اسلام، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے، وہی اس قابل ہیں کہ ان سے دوستی کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے علماء کرام اور اہل علم کے درجے کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ مجادلہ کے اندر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین نے تم لوگوں میں سے ایمان لانے والوں کو ایک مقام عطا فرمایا ہے، اور جو لوگ اہل علم ہیں ان کے درجات مزید بلند ہیں، اہل علم مزید بلند درجے والے ہیں۔ اور اسی وجہ سے یہی اسباب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں 18 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو
والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط. اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی توحید کو ثابت فرمایا ہے، توحید جو دنیا میں انسانیت کی پیدائش کی تکمیل کا مقصد ہے، یعنی انسانوں کو دنیا میں توحید پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، اور اسی طریقے سے انبیاء کرام اور رسولوں کو دنیا کے اندر توحید کی تعلیم دینے کے لیے پیدا کیا گیا. اس توحید کی تعلیم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو ضابطہ بنایا ہے وہ اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. یہاں فرشتے اور اہل علم اللہ رب العالمین کی گواہی میں شامل ہیں. اہل علم کو اس گواہی میں شامل کرنا، جس گواہی کو دنیا کی بعثت اور دنیا کی پیدائش کے مقصد کے تحت ذکر کیا جا رہا ہے، یا انبیاء کرام کی بعثت کے مقصد کی تکمیل کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے، اس مقصد میں اللہ رب العالمین کے ساتھ گواہی دینے والے وہ علماء کرام بھی ہیں جو علم شریعت رکھتے ہیں. اس سے علماء کرام کے مقام کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ انسان یعنی علم شریعت رکھنے والا عالم دین شیطان پر 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ بھاری ہے. یعنی تنہا ایک علم رکھنے والا عالم دین شیطان پر کہیں زیادہ بھاری ہے، اس سے بھی زیادہ بھاری ہے کہ اس پر عبادت کرنے والے، علم نہ رکھنے والے، صرف عبادت انجام دینے والے 1000 انسان آ جائیں. یعنی ایک عالم دین کے پاس جاہلوں کے مقابلے میں 1000 لوگوں سے زیادہ طاقت رکھی گئی ہے. یہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے اسلاف امت، جن میں صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین کرام اور امت کے سارے سمجھدار اور فقیہان ملت شامل ہیں، ان لوگوں نے سلف امت کا ایک قول معروف ہے کہ فما زال السلف یزکون بعضهم بعضا، کہ سلف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے، ایک دوسرے کا تزکیہ بیان کرتے تھے اور ان لوگوں کو تزکیہ دیا کرتے تھے. یعنی ان کو اس بات کو لکھ کر کے دیتے تھے کہ اس نے میرے پاس علم شریعت حاصل کیا ہے. یہ تزکیہ دینے کا طریقہ تھا، اور یہ علماء کرام نے ہر دور میں اختیار کیا ہے. لہذا کوئی انسان جو اپنے مسلک کو چھپائے، اپنے منہج کو ظاہر نہ کرے، جس کے پاس بڑے علماء کا تزکیہ اور توصیہ نہ ہو، اس سے علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم علماء کرام کی قدر کریں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم ایک آیت کو سیکھتے ہو، نکلتے ہو اور اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھتے ہو، تو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم 100 رکعت نفل ادا کر لو. 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ لیا جائے. اور اگر تم نکلتے ہو اور شریعت اسلامیہ کا مکمل ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے نکلتے ہو، یعنی مکمل ایک باب اور ایک مسئلہ مکمل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ چیز تمہارے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. مسند احمد اور ابن ماجہ وغیرہ کی یہ روایت ہے. اس سلسلے میں ہمارے سامنے چند وہ روایتیں اسلاف سے جو ثابت ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا طریقہ تھا، جنازے میں شریک ہوئے اور جب اترنے لگے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، ان کی سواری کے پیر رکھنے کی جگہ کو انہوں نے پکڑ لیا.
تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اِنَّا هَكَذَا نَصْنَعُ بِعُلَمَائِنَا، کہ ہم اپنے علماء کے احترام میں ایسا ہی کرتے ہیں. یعنی ہم اگرچہ آل بیت سے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود علماء کرام کی قدر و منزلت ہماری نظر میں برابر رہتی ہے. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت یا رشتہ داری نہیں تھی، ان کے لیے ان کے پیر کی جگہ کو صحیح کرنا، یہ انہوں نے ان کے علم کی بنیاد پر کیا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کے گھر کی طرف اپنا پیر کر کے کبھی نہیں سوتے تھے. یعنی جب رات میں سوتے تھے تو اپنا پیر موڑ لیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہت میں میرے کسی استاذ کا گھر ہو اور اس گھر کی جانب میرا پیر ہو جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے استاد امام مالک کے پاس بیٹھتے تو کتاب کا ورق جب الٹتے تھے، پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے، تو کتاب کا صفحہ جب پلٹتے تھے تو پلٹتے ہوئے بڑے آرام سے اور آہستہ سے پلٹتے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اس بات کا خدشہ اور خوف محسوس کرتا ہوں کہ آواز کی وجہ سے جو صفحہ پلٹنے کی آواز ہوتی ہے وہ تیزی سے اگر میں پلٹوں گا تو اس آواز کی وجہ سے میرے استاذ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے. یہ قدر و منزلت تھی علماء کرام کی آپس میں، جو ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، بہت دبی آواز کے ساتھ صفحہ پلٹا کرتے تھے. امام ربیع بن سلیمان اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کے سامنے جب وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے تو پانی پینے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا. یعنی امام شافعی ان کے استاد تھے، امام ربیع بن سلیمان کے. یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی یعنی میرے استاد سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اگر مجھ کو پیاس لگی ہوتی تو میں ان کے سامنے احترام کی وجہ سے گلاس اور پانی پر ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے استاذ کو کچھ خلل محسوس ہو اور وہ برا محسوس کرنے لگیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء کرام کے مقام کو سمجھیں. علماء کرام کی جو ذمہ داریاں ہیں اور ان کی جو صفات قرآن و سنت کے اندر ذکر کی گئی ہیں، ان کو اختصار کے ساتھ ذکر کر کے میں ایک بہت حساس موضوع پر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا اور اس کے بعد اس پروگرام کو ختم کیا جائے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ علماء کرام کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ امن اور خوف، چاہے ہمارے شہر میں اور دنیا کے اندر امن و سلامتی کا ماحول ہو، چاہے ڈر اور خوف کا ماحول ہو، دونوں حالات میں امت کے لیے علماء کرام فکر مند ہوتے ہیں. وہ کسی سے ڈرتے نہیں، بلکہ اپنی بات مکمل سلیقے کے ساتھ بغیر کسی خوف کے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ کیا چیز سچ ہے اور کیا چیز غلط ہے. تو امت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں خوف کے حالات میں بھی اور امن و سلامتی کے حالات میں بھی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے، چاہے امن و سلامتی کے حالات میں آئے یا خوف کے عالم میں آئے، اذاعوا بہ، اس کے باوجود وہ اس کو پھیلاتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. یہ علماء کرام کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 میں اس کا ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے علماء کرام کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے کو اپنانے والے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، یعنی خود اچھائی پر چلنے سے گریز کرتے ہو، جبکہ تم اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کر کے اس کی وعید کو جانتے ہو. تیسری صفت علماء کرام کی یہ ہے کہ امت کے لیے رحیم و شفیق ہوتے ہیں، امت کو ہمیشہ رحم دلی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی صفت ہے جو اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، دعات اور صحابہ کرام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لوگوں کو خوشخبری دینے والے بنو، نفرت پھیلانے والے نہ بنو، ویسروا ولا تعسروا، لوگوں کے درمیان آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو۔ علماء کرام کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کی خشیت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ سورہ احزاب میں اور سورۃ الفاطر میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ پہلے آیت کریمہ ذکر کی گئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے علماء ہیں، وہی سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ پانچویں صفت علماء کرام کی یہ ہے کہ تکلیفوں اور آزمائشوں پر صبر کرنے والے ہیں۔ آزمائش آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ اپنی تکلیف کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، امت کے سامنے بیان کر کے امت کو بے چین نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ صبر کی صفت ہمیشہ لاحق رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ حقیقی مسلمانوں کی یہ صفت ہے کہ وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں اور حق کی وصیت کرتے ہیں، صبر کر کے چلتے ہیں اور قرآن و سنت کی صحیح وصیت کر کے لوگوں کو اس کے مطابق چلنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے چھٹی صفت علماء کرام کی یہ ہے کہ علماء کرام حکمت اور مواعظ حسنہ اور جدال باللتی ہی احسن کی رعایت کر کے چلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورۃ النحل میں 125 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین کے راستے کی جانب حکمت کے ساتھ، مواعظ حسنہ کی صفت کے ساتھ اور جدال باللتی ہی احسن کے طریقے سے لوگوں کو بلائیں۔ حکمت یہ دراصل علم حدیث کو کہا جاتا ہے۔ حکمت کے ساتھ بلانے کی صفت صرف اور صرف علماء کرام کے یہاں ہو سکتی ہے، یعنی حکمت کے ساتھ بلانا یعنی علم کی گہرائی کے ساتھ بلانا۔ مواعظ حسنہ کہتے ہیں اچھی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کو برائی سے دور کرنا اور اچھائی سے قریب کرنا۔ یہ مواعظ حسنہ بھی علم کی بنیاد پر انسان کے اندر آتے ہیں، بغیر علم کے انسان اس صفت کو بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ اور جدال باللتی ہی احسن، کہ اگر ہم لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں اور لوگ سرکشی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں اور لوگ ہماری باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، تو ان کے سامنے بحث و مباحثہ اور مناظرات کا اسلوب اختیار کیا جائے۔ یہ اسلوب بھی علماء کرام ہی اختیار کر سکتے ہیں، جاہلوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ساتویں صفت علماء کرام کی تعلیم اور تزکیہ ہے۔ تعلیم اور تزکیہ یعنی وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تزکیہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی توثیق کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں انسان نے میرے پاس علم حاصل کیا اور اب وہ اس قابل ہو گیا کہ لوگوں کے پاس جا کر کے علم شریعت کی دعوت و تبلیغ کرے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وہی ہے اللہ رب العالمین جس نے ناخواندہ لوگوں کے درمیان انہی میں کا ایک رسول بھیجا، ایسے لوگوں میں جو جاہل تھے ان میں انہی میں کا ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو تزکیہ دیتا ہے، پاک کرتا ہے، یعنی ان کی توثیق کرتا ہے، ان کو سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ حکمت سے مراد جب قرآن مجید کے ساتھ حکمت کا لفظ آئے تو شریعت کی اصطلاح میں اس سے سنت صحیحہ مراد ہوتی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے وارثین علماء کرام نے ان لوگوں کو گمراہی سے نکال کر کے راہ ہدایت پر چلا دیا۔ علماء کرام کی 8ویں صفت یہ ہے
کہ اللہ کے احکامات اور فتاوے کی ذمہ داری قرآن و سنت اور اجماع امت اور اہل علم کے مشورے اور صحابہ کرام کے فہم کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ وہ جو فتویٰ دیتے ہیں، اللہ کے احکامات دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس میں مکمل ذمہ داری اختیار کرتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں دیتے ہیں، اجماع امت سے واقف ہوتے ہیں، اہل علم سے مشورہ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کا فہم ان کے سامنے ہوتا ہے۔ ان صفات کی بنیاد پر وہ لوگوں کے سامنے فتویٰ اور رائے مشورہ دیتے ہیں۔ نویں صفت علماء کرام کی ہے کہ مخالفین دین و اسلام کے دلائل کو اچھی طرح سے کچلتے ہیں، یعنی جو لوگ قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، ان مخالفین کو سمجھاتے بھی ہیں لیکن ان کی باتوں کو اچھی طرح سے کچلتے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان چیزوں کو پہنچا دیں جو چیزیں اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل فرمائی ہیں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے اپنے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کو ان لوگوں سے بچا لے گا جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو انکار کرتے ہیں، جو کافر ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حق کو بیان کرنا، باطل کی تردید کرنا، یہ علماء کرام کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں صفت ہوتی ہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حق بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ملامت کرنے والوں کی ملامتوں سے گھبراتے اور ڈرتے نہیں ہیں۔ تو یہ چند صفات ہیں علماء کرام کی، جو صفات ہمارے سامنے ہمیشہ ہونی چاہیے۔ علماء کرام کی ایک آدھ صفات اور بھی ہیں، جیسے 10 نمبر کی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے فہم کو سلف صالحین یعنی صحابہ کرام کے فہم پر سمجھتے ہیں، وہ اطاعت کے کاموں کو لازم پکڑتے ہیں، معاصی کے کاموں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بدعات و خرافات اور گمراہی کے کاموں سے اور جہالت کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ ان کے پاس متشابہ اور محکم آیات اور احادیث کا مکمل علم ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کون سی آیتیں متشابہ ہیں، کون سی آیتیں محکم ہیں، اور اس کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ علم کو کتابت اور شہادت اور اجازہ کے ساتھ مربوط کر کے وہ لوگ چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایک روایت ہے جو کہ مشکات المصابیح کے اندر صحیح سند سے وارد ہوئی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو آدمی طریقہ پکڑنا چاہے وہ ان لوگوں سے پکڑے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کیونکہ زندہ انسان یہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں سے ہم کو طریقہ پکڑنا ہے، جن کی سنتوں کو اختیار کرنا ہے، جن کے اسوے کو پکڑ کر کے چلنا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ کانوا اول هذه الامہ، یہ اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ تھے۔ ابرھا قلوبا، ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ دل کے بالکل صاف تھے، ان کے دل میں کسی انداز کا جھول یا سیاست نہیں تھی کہ لوگوں کے سامنے کچھ بات کریں، بند کمرے میں کچھ اور بات کریں، جیسا کہ بدقسمتی سے آج کل بعض علماء کرام کی یہ صفت ہو گئی ہے۔ تو ابرھا قلوبا، دل کے بالکل نیک تھے، صاف ستھرے تھے۔ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور علم کے بہت زیادہ گہرے تھے، اتنے گہرے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں کب انگلیاں ملا کر کے رکھیں، کب تھوڑا سا فاصلہ رکھا، کب مکمل فاصلہ رکھا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان لوگوں نے بیان کی ہیں۔ آپ کی نگاہیں کہاں ہوتی تھیں، بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، آپ کس انداز سے تلاوت کرتے تھے، کیسے سلام پھیرتے تھے، من وعن، ساری صفات صحابہ کرام نے اپنے علم کی گہرائی کی بنیاد پر بیان کر دی۔ اور آگے فرمایا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے
اللہ رب العالمین نے ان کو اسی وجہ سے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دوستی کے لیے منتخب فرمایا تھا اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا. لہذا تم ان کی فضیلت کو سمجھو اور ان کی پیروی کرو اور ان کے مطابق زندگی گزارو اور ان لوگوں کی برائی کرنے سے بچو. یہ ہیں علماء کرام کی چند فضیلتیں اور شریعت اسلامیہ کے علم کی فضیلت. اس سلسلے میں ہمارے سامنے چند ایسی چیزیں بھی ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھ سکیں کہ علماء کرام اور بالخصوص جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے. اور اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کا استاذ ہے، میں جس سے علم حاصل کر چکا ہوں یا کر رہا ہوں یا کرتا ہوں وہ میرا استاذ ہے. اس وجہ سے اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اچھا سلوک کریں اس کے ساتھ، اس کا احترام کریں، کیونکہ وہ ماں باپ کے درجے میں ہے، وہ ہمارے ماں باپ کے درجے میں ہے جو ہمارا استاذ ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اندر لالچ ہونی چاہیے، حرص ہونی چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اچھے کاموں میں اس کی نقل کریں اور اقتدا کریں، جو اچھے کام ہیں ان کاموں میں اس کی پیروی اور نقل کریں. چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی برائی بیان کرے تو اس کا دفاع کریں اور اس کی غیبت سے خود بھی بچیں، اور دوسرے لوگ اگر غیبت کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی غیبت کرنے سے باز رکھا جائے، ان کو روکا جائے، سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے. استاذ کا پانچواں حق جو ہمارے اوپر ہے، استاذ کے لیے دعائیں کرنا. جس سے ہم علم شریعت حاصل کرتے ہیں اس کے لیے ہم دعائیں کریں. اور اسی طرح سے یہ سمجھ لیں کہ استاذ بھی انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے. اس وجہ سے اگر اس سے کوئی خطا اور غلطی ہو جائے تو ہم اس کی برائی بیان نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے خیر خواہی کے جذبے کے تحت اس کے سامنے اس چیز کو بیان کر دیں، اچھے اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے، احترام کے دائرے کو سامنے رکھتے ہوئے. جبریل علیہ السلام جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے ان تمام چیزوں کا پورا خیال کیا. فرمایا، اس روایت میں ہے حدیث جبریل میں جو کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری وغیرہ موجود ہے، کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو اتنے میں ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور جس کے بال انتہائی کالے، اور اس کے اوپر تھکان کے اثرات نہیں تھے، سفر کے اثرات نہیں تھے، اور نہ ہی وہ اہل مدینہ میں سے تھا. یعنی یہ بات یقینی تھی کہ وہ سفر کر کے آیا ہے لیکن سفر کے آثار نہیں ہیں، اور یہ بات بھی یقینی تھی کہ وہ اہل مدینہ میں سے نہیں ہے، کہ حشاش و بشاش رہے لیکن پھر بھی وہ حشاش و بشاش تھا. تو اس کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گئے، آپ سے سوال و جواب کیا. اس روایت کے اندر بھی آداب علم بتائے گئے ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اب موجودہ دور میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں میں یہ ایک فتنہ ہے کہ علماء کرام کو لوگ نکار دیتے ہیں، علماء کرام کی ناقدری کرتے ہیں. تھوڑی تھوڑی بات لے کر کے مسجد سے، مدرسوں سے اور اسی طرح سے ان کی ذمہ داریوں سے ان کو برخاست کر دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے، بلا کسی سبب کے نکال دیا جاتا ہے. اس انداز کا وطیرہ بہت سارے اسلامی اداروں میں یا بہت سی مسجدوں میں بھی کیا جاتا ہے، بہت سے گھرانوں میں بھی کیا جاتا ہے اور بہت سی جگہوں پر موجود ہے. اور اسی طریقے سے علماء کرام کی ناقدری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان لوگوں نے علماء کرام کی جانب رجوع کرنے کے بجائے سوشل میڈیا پر چھا جانے والے ان غیر علماء کو اپنا عالم سمجھ لیا ہے، جن کے بارے میں شروع میں روایت ذکر کی گئی فضلوا واضلوا، کہ وہ خود گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جاہل ہیں اور غلط انداز کے فیصلے کرتے ہیں، قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، کوئی برادرز کی شکل میں، کوئی سسٹرز کی شکل میں. غیر عالم ہے، علم کی پوری بنیادیں اس کے پاس نہیں ہیں،
لیکن علماء کرام کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے، تنقیدیں کرتا ہے، ان کی ہجو بیان کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں بدظنی بیٹھاتا ہے، اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو غلط جواب دیتا ہے، یہ بھی علماء کی ناقدری ہے۔ تو برادرز کا فتنہ آج کے دور میں بہت زیادہ اٹھ چکا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایڈوکیٹ ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، جو عالم دین اپنے من مانی بن کر کے بذات خود وہ اپنے آپ کو علامہ اور مفتی سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے دروس کا سلسلہ، تقریروں کا سلسلہ چلاتے ہیں اور لوگوں کو غلط رہنمائی کر کے گمراہ کرتے ہیں۔ اس انداز کے لوگوں سے ہم کو بچنا چاہیے، علماء کرام کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے۔ علماء کرام کی ناقدری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان سے علم سیکھنے کے بجائے ان لوگوں سے علم سیکھنے لگیں جو لوگ قرآن و سنت کے حامل نہیں ہیں بلکہ دوسرے میدان کے ہیں، ان کو شوق پیدا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر چھا گئے ہیں۔ اسی طریقے سے گوگل کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی مسئلہ آ گیا، گوگل پر ٹائپ کیا، سرچ دبا دیا، جو کچھ نکلا اس پر عمل کر لیا۔ علماء کرام سے اس کی تصدیق نہیں کرتے، یہ بھی علماء کرام کی ناقدری ہے۔ ناقدری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہمیں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم اپنی مرضی کا عالم دین تلاش کرتے ہیں کہ جو ہماری موافقت میں فیصلہ کرے، نرمی کے ساتھ جواب دے، دو ٹوک بات نہ کرے، جو ہم چاہتے ہیں وہ جواب اس سے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ساری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں کہ فلاں عالم نے ایسا کیا ہے، اگر غلط بھی ہے تو وہ عالم ذمہ دار ہوگا۔ ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے، جبکہ یہ حقیقت میں علماء کی ناقدری ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم علماء کرام سے جب سوال و جواب کریں تو سوال و جواب میں مکمل اطمینان حاصل کرنے کے لیے باوثوق اور اسی طرح سے گہرا علم رکھنے والے علماء کرام کی جانب رجوع کیا جائے، اور اگر اطمینان نہ ہو تو ان کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے دوسرے علماء کے پاس جا کر کے اس کا استفسار کیا جائے، لیکن قرآن و سنت کی بنیادوں پر کیا جائے۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں علماء کرام کی ایک ناقدری یہ بھی ہے کہ پیسوں کی بنیاد پر علم کا سودا کیا جاتا ہے، اور علماء کرام کو چھوٹی موٹی رقمیں دے کر کے الوداع کر دیا جاتا ہے، یعنی چھوٹی موٹی تنخواہوں پر جن سے ان کا خرچ پورا نہ ہو وہ متعین کر کے ان کے لیے کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ جو کمائی وہ پورے مہینے میں کماتے ہیں اتنی ذرا سی کمائی چند جاہلوں کو 1 گھنٹے کی تقریر کی بنیاد پر دے دیا جاتا ہے۔ یہ بھی علماء کرام کی ناقدری ہے، ہم کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بغیر مطالعے کے کوئی بات بتانے والے اگر کوئی بات ہم کو بتاتے ہیں تو گویا وہ علماء کرام کی ناقدری کرتے ہیں۔ اس انداز کے بہت سارے لوگ پاکستان میں، ہندوستان میں موجود ہیں جن لوگوں نے علماء کرام کی ناقدری کا سامان پیدا کیا ہے۔ خود وہ مفتی بنے بیٹھے ہیں جبکہ ان کو وعظ و نصیحت کا بھی شرعی طور پر اگر دیکھا جائے تو حق حاصل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کرام کو اور ان کی قدر و منزلت کو سمجھیں، شریعت اسلامیہ کے علم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، قرآن و سنت کے مطابق چلیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں، اسی میں ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔